بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر نیچے کومنٹ میں لکھ دیجئے۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی محترم سامعین کرام، آج کا یہ بیان، آج کی یہ گفتگو انسان کی حقیقت کے متعلق ہے۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات قرآن کریم کی پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ جملہ ہمیں ہماری اصل کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم دنیاوی عروج میں ہو کر اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں، مگر انسان کی تخلیق اللہ کی عظیم صنعی کا شاہکار ہے۔ قرآن نے انسان کے بننے کے مراحل نہایت ہی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مٹی سے تخلیق، انسان کی ابتدا خاک سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ ہماری اصل خاک، ہماری فطرت خاک ہمارے اندر کی سرکشی کو توڑتی ہے۔ پھر انسان کے جسمانی وجود کی ابتدا قطرے سے ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، یعنی ایک بے جان قطرہ جس سے اللہ نے انسان کو ایک پورا وجود بنا دیا۔ پھر وہ قطرہ علقہ بنتا ہے اور وہ رحم مادرے کی دیوار سے چمٹتا ہے۔ پھر وہ خون کا ٹکڑا گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جسم ہے، لیکن انسان تب تک انسان نہیں بنتا جب تک روح نہیں پھونکی جاتی۔ یہی روح انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بناتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا سب سے عظیم باب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ اللہ نے خود مٹی لی، اس کو مختلف رنگوں سے گوندا، اسی لیے انسانوں کے رنگ، شکلیں، زبانیں مختلف ہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی عظیم قدرت سے شکل عطا کی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ جب روح چلی، آدم کی آنکھ کھلی اور انہوں نے پہلا کلمہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی انسان کی ابتدا، حمد سے، شکر سے، اللہ کی پہچان سے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، دریا، سب کو انسان کے تابع کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ترجمہ کنزُ الایمان کہ انسان جو چاہے، جو کوشش کرے، زمین اسے پھل دیتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی، سوچنے کی قوت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ انسان کو اختیار دیا گیا، یہی اختیار انسان کی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، رحم مادر میں۔ جس طرح اللہ بچنے کی حفاظت کرتا ہے، عورت کے جسم میں خون کی نالیاں، سانس، غذا، سب کچھ اللہ کے نظام کے مطابق کام کرتا ہے۔ اندھیری کھوکھ میں جب انسان کا کوئی سہارا نہیں، تب بھی اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں بناتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ انسان کو سوچ، عقل اور اختیار اس لیے دیا گیا کہ اسے آزمایا جائے۔ دنیا امتحان ہے، یہاں نیکی کا بدلہ آخرت میں اور برائی کی سزا اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پھر انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، صرف نماز روزہ نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ مسکرا کر گفتگو کرنا، لوگوں کا فائدہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ سب عبادت ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، انسان ہر نعمت پا کر بھی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے اسے نعمتیں دے دی، مگر انسان اپنے رب کو بھول گیا۔ جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا وہی ہمیں ایک دن پھر اپنی طرف بلا لے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سفر ختم نہیں ہوتا، اصل زندگی تو آخرت ہے۔
آخر میں ہم یہی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں جسم دیا، روح عطا کی، عقل دی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیرا نام لیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقصد حیات پر قائم رکھنا، ہمیں اپنی پہچان دے، ہمیں دنیا کی بھٹکتی ہوئی راہوں سے بچا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔